نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کی توفیق سے میں اپنے دوسرے لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ جو میری معروف کتاب ہے افضلیت علی علیہ السلام، کنز البرہان علی افضلیت علی فی القرآن، اس کے لیکچرز کا جو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے اس کے درس میں اس کے جو مضامین تھے ان کا اجمالی بیان آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور آج اس کے دوسرے لیکچر میں دوسرے درس میں اس کے مقدمہ پہ بات کروں گا۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کو تصنیف کرنے کا جو میرا ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے انکاری تھے اور وہ جو اپنی تقاریر میں یا اپنی تصانیف میں وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جو بعد از انبیاء افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، وہ اہل سنت نہیں رہتا، وہ سنیت سے نکل جاتا ہے، وہ رافضی ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر میں نے اس پر ایک محنت کی، اسٹرگل کی، کوشش کی، تحقیق کی، جستجو کی، میں نے دن رات ایک کر کے شبانہ روز محنت کر کے یہ میں نے آپ کے سامنے جو ایک کتاب رکھی ہے جس میں 750 قرآنی آیات اور 5000 سے زائد احادیث اور سینکڑوں صحابہ کرام، محدثین، مفسرین، مجددین کے اقوال بھی ہیں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے حوالہ سے، اور یہ بات میں نے ثابت کر دی اللہ رب العزت کے فضل سے، کرم سے، کہ علی علیہ السلام کو افضل ماننے والا نہ رافضی ہو جاتا ہے نہ اہل سنت سے نکل جاتا ہے، چونکہ میرے سارے دلائل اور براہین اہل سنت کی امہات الکتب سے ہیں۔ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، بلکہ کئی دوست احباب ایسے ہیں جو علماء سمجھے جاتے ہیں اور مانے جاتے ہیں، میری ان سے گفتگو ہوئی، کنورسیشن ہوئی، تو وہ کہتے تھے جی یہ فضائل ہے مولا علی علیہ السلام کے، فضیلت اور چیز ہوتی ہے، افضلیت اور چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ کوئی بندہ ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے کہ افضل وہی ہوتا ہے جس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں، جس کے مناقب زیادہ ہوتے ہیں، جس کے خصائص زیادہ ہوتے ہیں، جس کی عظمت، جس کی افضلیت، جس کی رفعت قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے، وہی افضل ہوتا ہے، وہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ بلکہ میں نے اس کو کہا بھائی آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ کوئی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں پڑھنی، کوئی آیت نہیں پڑھنی، ثابت کریں۔ تو وہ کہنے لگا جی انہوں نے مال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تھا تو سارا مال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے، تو میں نے ادھر ہی روک دیا۔ میں نے کہا خبردار، فضیلت تو پڑھنی نہیں، فضائل تو پڑھنے ہی نہیں، نہ میں نے آپ کو حدیث پڑھنے دینی ہے نہ قرآن کی آیت پڑھنے دینی ہے، افضلیت ثابت کرے۔ تو زبان بند ہو گئی۔ اصل میں ایک حسد ہے، ایک بغض ہے، اہل بیت اطہار کی عظمت کو، ان کی افضلیت کو کچھ لوگ منیمائز کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے پھر 750 قرآنی آیات جمع کی اور ایک ایک آیت کے نیچے بے شمار احادیث دی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سلسلہ وار لگاتار یہ جو لیکچرز کی پوری سیریز ریکارڈ کرواؤں گا صرف اسی کتاب کے۔ آج ہم اس کی پہلی جلد کا لیکچر نمبر 2 آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس کے مقدمہ پہ بات کریں گے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسل اس کائنات میں اللہ رب العزت نے مبعوث کیے ہیں، ان کو ایک درجہ میں یا ایک سکیل میں، ایک کیٹیگری میں، ایک مقام اور مرتبہ دے کے اللہ رب العزت نے نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو انبیاء اور رسل میں نے دنیا میں بھیجے ہیں ان کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی سے کلام کیا، کسی کا درجہ بلند کیا، کسی کا رتبہ بلند کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی ایک نبی کی دوسرے نبی پہ فضیلت ثابت ہے تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ دوسرے کی بے ادبی ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں بنتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی، اہانت یا بے ادبی ہو رہی ہے۔ نہ، ان کا اپنا مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مقام ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی ہو رہی ہے، ان کا اپنا مقام ہے۔
اسی طرح بعد از مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری کائنات سے افضل اعلیٰ ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، حضور کے بعد مولا علی علیہ السلام افضل ہیں۔ تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو دیگر اہل بیت اطہار کے شہزادے ہیں یا صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی گستاخی ہو رہی ہے، ان کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ جو لوگ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جو بعد از انبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتا وہ ان کا گستاخ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ درنگی تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا منکر ہے، پھر وہ مولا علی علیہ السلام کا گستاخ اور بے ادب ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ ایک کے فضائل بیان کرنے سے، مناقب بیان کرنے سے، خصائص بیان کرنے سے، اس کی افضلیت قرآن و حدیث کی نص سے بیان کرنے سے بندہ دوسروں کا گستاخ ہو جاتا ہے؟ یہ فارمولہ، یہ قانون، یہ آئین، یہ دستور نہ قرآن نے ہمیں دیا ہے، نہ مصطفیٰ کے فرمان نے ہمیں دیا ہے۔ بس یہ قانون کریٹ ہوا ہے، وضع ہوا ہے، جو حاسدین، اہل بیت اطہار کا بغض پالنے والے اور آگے کنوے کرنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس چیز کو کریٹ کیا اور گڑھ کے لوگوں کے سامنے اس کو پروموٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ آپ کسی بھی جہت سے، کسی بھی ڈائمینشن سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے باب کھولتے جائیں نا، بندہ افضل کیسے ہوتا ہے؟ حسب سے ہوتا ہے، نسب سے ہوتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کا حسب دیکھیں، نسب دیکھیں، آپ کی تخلیق دیکھیں، آپ کے والدین دیکھیں، آپ کا خاندان دیکھیں، آپ نے جو اسلام کے لیے خدمت کی ہے وہ دیکھیں، غزوہ بدر دیکھیں، احد دیکھیں، خندق دیکھیں، حنین دیکھیں، خیبر دیکھیں، آپ کا زہد، ورع، تقوی، طہارت، یقظہ، بیداری، قیام، رکوع، سجود دیکھیں۔ جو مال لٹایا ہے، اسلام کی ابتدا ہی علی علیہ السلام کے گھر سے ہوئی ہے اور اسلام کی بقا بھی علی علیہ السلام کے گھر سے ہوئی ہے۔ تن من دن لٹا دیا اس گھرانے نے، اس خاندان نے حضور علیہ السلام کے دین کی خاطر۔ مولا علی علیہ السلام کے والد سے شروع ہو جائیں اور مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں تک آ جائیں، کس نے تن من دن لٹایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر؟ کس نے مال، اولاد، جان قربان کر دی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر؟ عدل لے کے آئیں، انصاف لے کے آئیں، دلوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت اس کو ختم کریں، اہل بیت اطہار کی دشمنی کو ختم کر کے اعتدال کے ساتھ جب ان کی سیرت کے باب کھولیں گے، قرآن پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ مقام علی المرتضیٰ کیا ہے۔ حسب تاجدار کائنات کا سب سے اعلیٰ حسب ہے، اور جو حسب حضور علیہ السلام کا ہے وہی حسب اور نسب مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ بلکہ میں حدیث دیتا ہوں، اس کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے آیا، اہل سنت کے سر کا تاج، اس کی جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 31641۔ امام طبرانی اس کو المعجم الاوسط میں لے کے آیا، جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4728۔ امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں حدیث کو لے کے آئے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 2949۔ اسی حدیث کو امام ہندی کنز العمال میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 11 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 31870۔ اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 214۔ اسی حدیث کو امام بہقی السنن الکبریٰ میں لے کے آئے، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 190، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام ہی اس حدیث کو روایت کرتے، ان علی علیہ السلام ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی۔ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ہم نکاح کے ساتھ، میں اپنے والدین تک، اپنے ماں اور باپ تک جو پروسیس سے گزرتا رہا، جو نور ٹرانسفر ہوتا رہا ہمارا، آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک، ہمارے ظہور تک جن شخصیات کی طرف بھی ہمارا نور گیا، وہ سارے کے سارے نکاح والے تھے، پاک اور طاہر تھے۔ یعنی ہمارے خاندان میں، ہمارے شجرہ میں، ہمارے سلسلہ میں جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ سارے شریعت کے مطابق ہوئے، کوئی ایک ملاپ ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت سے ہٹ کے ہو، یعنی نکاح والے تھے۔
اتنا خوبصورت حسب اور نسب، اتنا ستھرا حسب اور نسب ہے جو حضور اور مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ پھر اور مقام پہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 4684۔ حضور فرماتے ہیں کہ کلو ناسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا ما کان من سببی و نسبی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ہر ایک حسب نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے حسب اور نسب کے، یعنی یہ جتنے بھی آپ کو رشتے نظر آتے ہیں یہ دنیا میں ہیں، سارے حسب نسب، بڑے بڑی پگڑیوں والے، شملوں والے، عہدہ منصب والے، جگیروں والے، قیامت کے روز یہ سارے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میرا حسب نسب جس طرح دنیا میں ہے اسی طرح قیامت کے روز بھی ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، یعنی دنیا میں تو ہے ہی، آخرت میں جب کوئی کسی کا بھائی نہ رہے گا، سارے حسب اور نسب منقطع ہو جائیں گے، ناپید کر دیے جائیں گے، اے علی تو اس وقت بھی میرا بھائی ہوگا۔ یعنی حسب اور نسب دیکھے مولا علی علیہ السلام جیسا کسی کا حسب اور نسب ہی نہیں ہے۔ اگر حسب نسب سے بندہ اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہوتا تو پھر کیسے ہوتا ہے حضرت صاحب، مفتی جی، مولوی جی؟ خصائص جتنے، مناقب جتنے، فضائل جتنے، عظمت جتنی، رفعت جتنی مولا علی علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے دنیا میں کسی اور کے حصہ میں آئی نہیں ہے حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹی شخصیت ہے جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن عباس تو میری امت کا مفسر قرآن ہے، جو قرآن میں اس طرح غوطہ زنی کیا کرتے تھے، اتنا فہم تھا ان کو، ادراک تھا، اتنا تدبر کیا کرتے تھے قرآن سے کہ آپ فرماتے تھے اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو وہ میں نے کس طرح تلاش کرنی ہے، اس کا حل بھی میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کو روایت کرتے ہیں امام سبت ابن جوزی، اہل سنت کے سر کا تاج، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 23، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ وہ روایت کرتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان، لو ان الشجر اقلام والبحور مداد والانس والجن ما احسو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں اگر دنیا بھر کے جتنے درخت ہیں ان کی قلمیں بن جائیں، جتنے بھی دنیا کے سمندر ہیں ان کی سیاہی بن جائے، انک بن جائے، اور انسان اور جنات لکھنا شروع کر دیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ فضائل ہی نہیں لکھ سکتے، اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنے فضائل اللہ اور اللہ کے رسول نے علی علیہ السلام کو عطا کر دیے ہیں کہ کائنات مل بھی جائے علی علیہ السلام کے فضائل کو شمار کرنا شروع کر دے تو وہ شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی عظمت، کتنی افضلیت مولا علی علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کی ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پہ عبداللہ ابن عباس ہی روایت کرتے ہیں جس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 363۔ اسی روایت کو امام جلال الدین سیوطی، اہل سنت کے سر کا تاج، اپنی معروف کتاب تاریخ الخلفاء میں لے کے آئے، اس کا صفحہ نمبر ہے 132، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ما نازل فی احد من کتاب اللہ تعالی ما نازل فی علی علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ دنیا کے کسی شخص کے لیے اتنی کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں آیات نازل نہیں ہوئی جتنی کثرت کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی شان میں، عظمت میں، افضلیت میں، فضیلت میں قرآن کی آیات میں ملتی ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کی فضیلت میں، افضلیت میں سب سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو پھر بھی علی علیہ السلام کا چوتھا نمبر ہے۔ یہ تو حسد ہے، یہ تو بغض ہے۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ہی، جس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364، امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں صفحہ نمبر 132 میں، بیروت لبنان کا نسخہ، آپ فرماتے ہیں کہ نازلت فی علی علیہ السلام
300 آیات، فرماتے کہ 300 وفی روایت زائدہ 300 سے زائد آیات قرآن مجید فرقان حمید میں مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ 750 تو میں نے جمع کی ہیں، پھر بھی معاذ اللہ علی علیہ السلام کا چوتھا نمبر ہے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان سنیں، آپ روایت کرتے ہیں، جس کو امام محب طبری ریاض الندرہ فی مناقب العشرہ میں لے کے آئے، اہل سنت کے سر کا تاج، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189۔ حضرت عمر بن خطاب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مقتصب مقتصب مثل فضل علی علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کسی فضیلت کمانے والے، کسی افضلیت، کسی فضل کمانے والے نے علی علیہ السلام سے بڑھ کر فضیلت، افضلیت، فضل کمایا ہی نہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ ہے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام جیسی افضلیت، فضیلت دنیا میں کوئی کما ہی نہیں سکا، تو ان کو مانتے تو ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو خود سے مولا علی علیہ السلام کو افضل مان رہے ہیں، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علی علیہ السلام جیسی افضلیت کوئی کما ہی نہیں سکا۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت نمبر 7 ہے میری کتاب کی جو تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے، یہ مقدمہ ہے ابھی۔ امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی علیہ السلام۔ اس کو امام حاکم مستدرک میں لے کے آیا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107، بیرون لبنان کا نسخہ۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 320۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ جتنے فضائل مولا علی علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں کسی اور شخصیت، کسی اور ذات کے اتنے فضائل بیان ہی نہیں ہوئے۔ یہ امام احمد بن حنبل روایت کر رہے ہیں، اور امام ابو علی اسماعیل بن اسحاق نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس کو امام محب طبری ریاض الندرہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282۔ آپ فرماتے ہیں کہ لم یرد فی حق احد من الصحابۃ بالاسانید الحسان اکثر ما جاء فی علی علیہ السلام۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ جتنی احادیث صحیح اسناد کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کے حق میں ملتی ہیں یا وارد ہوئی ہیں، اتنی کسی اور صحابی کے حق میں ملتی ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ امام نیشاپوری اعلان کر رہے ہیں۔ اب دنیا کے جتنے بھی محدثین، مفسرین، مجددین، اولیاء، صلحاء، عرفاء، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، وہ تو مولا علی علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے بجا رہے ہیں، احادیث مصطفیٰ ڈنکے بجا رہی ہیں، قرآن کی آیات ڈنکے بجا رہی ہیں، تو پھر بھی مولوی صاحب علی کا چوتھا نمبر ہے، معاذ اللہ۔ یہ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بعد از انبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتا، وہ اہل سنت نہیں رہتا، وہ رافضی ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ گمراہ ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے جو آپ اس پہ واز کرتے ہیں، خطبات دیتے ہیں، تحریریں ہیں، تقریریں ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اس ترتیب کی قائل ہی نہیں تھی۔ آپ کیا روایت کرتی ہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتی ہے؟ اس کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 201۔ امام شوکانی اس کو دار صحابہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 24۔ امام طبرانی معجم الاوسط میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 2721۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأیت افضل من فاطمہ سلام اللہ علیہا غیر ابیہا۔ گال نہیں مک گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے افضل کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں۔ تو اب بعد از انبیاء افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق تو نہ رہے۔ اب اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ وہ رافضیہ ہو گئی؟ وہ تو اپنے بابا جان کو افضل نہیں کہہ رہی، وہ تو حضور کے بعد پاک سیدہ کو افضل مان رہی ہیں، وہ کہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور دوسری روایت میں فرماتی ہیں
ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأیت احدا قط افضل من فاطمہ سلام اللہ علیہا غیر ابیہا۔ اس کو امام عبد الرؤف المناوی اتحاف السائل میں صفحہ نمبر 21 میں لے کے آئے، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی شرف الموبد میں لے کے آئے صفحہ نمبر 53، مطبوعہ مصر۔ فرماتی ہیں کہ کوئی شخص بھی سیدہ کائنات سے افضل اللہ اس کے بابا کے سوا میں نے دیکھا ہی نہیں، تاکید لگا دی، قط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سنت کے معاملے میں مولا علی علیہ السلام کو سب سے افضل اللہ مانتی تھی۔ یہ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ ہمارے جو اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام سہیلی یا علامہ علوسی، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ وہ فرماتے کہ ان فاطمہ سلام اللہ علیہ افضل من الشیخین، کہتے فاطمہ بطول زہرا شیخین سے افضل ہیں۔ اس کو امام عبد الرؤف المناوی فیض القدیر میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 417 میں لے کے آئے، علامہ محمود علوسی روح المانی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 6 میں لے کے آئے۔ تو یہ سارے اہل سنت نہیں تھے۔ امام زید بن علی علیہ السلام کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد شیخ۔ امام زید بن علی علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا؟ امام باقر علیہ السلام کے بھائی، امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، مولا علی علیہ السلام کے پڑ پوتے۔ آپ کیا روایت کرتے ہیں؟ آپ فرماتے قال زید بن علی علیہ السلام ان علی افضل من سائر الصحابہ۔ ہائے ہائے ہائے، آپ فرماتے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی پوری جماعت میں علی علیہ السلام کے لیول کا کوئی نہیں تھا، علی سب سے افضل ہے، علی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کو امام محمد بن عبد الکریم شہرستانی الملل والنحل میں لے کے آئے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھ لیں، جلیل القدر صحابی رسول ہے، پہلی کھیپ کے صحابی ہیں، وہ طلقاء میں نہیں ہے، اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ اور ان کا عقیدہ سنیں جس کو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں لے کے ہے، جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر ہے 1097، امام بزار مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر ہے 1616، امام محب تبری ریاض النظرہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156، امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لے کے آئے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 417۔ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کننا نتحدث عن افضل اہل المدینہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل مدینہ، سارے اہل مدینہ میں سے جتنے بھی ہم سب کے سب، پورے اہل مدینہ میں سب سے افضل مولا علی علیہ السلام کو بیان کیا کرتے تھے کہ پورے اہل مدینہ میں سے سب سے افضل مولا علی علیہ السلام ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں مفتی جی کہ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ ہادی اور مہدی ہیں، کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کر لی جائے، اس کے پیچھے بندہ چل پڑے، اس کی اطاعت کر لی جائے تو بندہ حق کو پا لیتا ہے۔ تو یہاں کے کیوں درنگی اپنی پیش کرتے ہو؟ یہاں کے کیوں ڈنڈی مارتے ہو؟ ایک طرف کہتے ہو ایک صحابی کی تقلید کر لینا، اس کی اطاعت کر لینا، اتباع کر لینا، پیروی کر لینا، اس کے پیچھے چلنا، آپ نے حق کو پا لیا۔ تو میں مان رہا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی میں اطاعت کر رہا ہوں، اتباع کر رہا ہوں، ان کی پیروی کر رہا ہوں، ان کی تقلید کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پورے اہل مدینہ میں علی سے افضل کوئی تھا ہی نہیں۔ میں مان رہا ہوں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، میں مان رہا ہوں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول۔ سنیں ان کا عقیدہ جس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب کا عقیدہ کیا کہ ان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام افضل من کل اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سارے صحابہ میں سب سے افضل جو ذات، جو پرسنالٹی، جو وجود، جو ہستی، جو پیکر ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ تو بھائی میں تو فالو کر رہا ہوں حضرت ابی بن کعب کو۔ تو ایک طرف کہتے ہو ایک صحابی کی ماننا، آپ نے ہدایت پا لی، تو میں تو سینکڑوں صحابہ کی مان رہا ہوں، تو میں رافضی کیسے ہو گیا؟ میں گمراہ کیسے ہو گیا؟ میں کیسے سنیت سے نکل گیا اور خارج ہو گیا؟ حضرت جی اگر میں نکلتا ہوں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں،
جلیل القدر صحابی رسول، آخری صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے، سب سے زیادہ عمر پائی ہے، آخر میں ان کا وصال ہوا ہے، حضرت ابو طفیل۔ اس کو امام ابن عبد البر اپنی الاستیاب میں لے کے آئے، صفحہ نمبر 180 181 بیروت لبنان کا نسخہ ہے ان کا فرمان۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو طفیل روایت کرتے ہیں کہ ان علی افضل من الشیخین، اللہ اکبر۔ حضرت ابو طفیل روایت کرتے ہیں کہ بے شک علی علیہ السلام شیخین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں سے افضل جو ذات ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی طرح امام ذہبی وہ کیا روایت کرتے ہیں؟ امام ذہبی اپنی تفسیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 میں وہ کہتے ہیں ان علی افضل من سائر صحابتی وانہ اولا بالخلافتی من غیرہ کعمار بن یاسر والمقداد وابی ذر وسلمان الفارسی وجابر بن عبداللہ وغیرہم کثیرا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں، اور ہر ایک سے بڑھ کر وہ خلافت کے حقدار تھے، جیسا کہ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ کا یہی عقیدہ تھا۔ یہ امام ذہبی بیان کر رہے ہیں، تو وہ پھر سنی نہ رہے، وہ بھی پھر حافظی ہو گئے۔ بلکہ دوسری روایت جو امام ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں لے کے آئے، اس کا صفحہ نمبر 58 ہے، اور اہل سنت کے سر کا تاج خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ان سلمان و ابی ذر والمقداد و خباب و جابر و ابی سعید الخدری و زید بن ارقم ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اول من اسلم وفضلہ ہؤلاء علی غیرہ۔ یہ سارے صحابہ، سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، حضرت خباب، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت ابو سعید خدری، زید بن ارقم، یہ سارے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب سب سے پہلے اسلام لائے، یعنی اعلان فرمایا، اور تمام صحابہ اکرام نے حضرت علی کو دوسروں پر افضلیت دی ہے۔ یہ سارے صحابہ اور ان کے علاوہ بھی مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے۔ تو یہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام حسن ابن علی علیہ السلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، ایک بڑی طویل روایت ہے جس کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں لے کے جلد نمبر 17، حدیث کا نمبر ہے 32768۔ میں بس اپنے ریلیٹڈ ایک لائن پڑھنے لگا ہوں۔ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ نے خطبہ دیا، امام حسن ابن علی علیہ السلام نے، فرماتے لقد فارقکم امسی رجل ما سبقہ الاولون ولا یدرک الاخرون، فرماتے کل وہ شخص تم سے جدا ہو گیا کہ فضیلت میں نہ اس سے پہلے کوئی اس سے سبقت لے سکا، نہ قیامت تک آنے والا کو لے سکے گا۔ ایک روایت میں علم کا ذکر ہے، یہاں علم کا ذکر نہیں، ایبسلوٹ بات کی ہے۔ جو امام ابن ابی شیبہ یہ روایت لے کے آئے ہیں، پورے سیاستہ کے استاد، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 32768، جلد نمبر 17، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ پہلوں میں نہ قیامت تک آنے والے بعد والوں میں کوئی علی علیہ السلام جیسی افضلیت کو، فضیلت کو کوئی مائی کا لال پا ہی نہیں سکے گا۔ تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہی عقیدہ امام شافعی کا تھا۔ امام شافعی نے فرمایا اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافد بالتفضیل عند ذوی الجہل، وہ کہتے جب ہم نے علی علیہ السلام کی تمام صحابہ پہ افضلیت کا ڈنکا بجایا، افضل اعلیٰ کہا، تو کچھ جاہل لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم تفضیلی رافضی ہو گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قالوا تعرفت قلت کلا مرفد دینی ولا اعتقادی لیکن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی۔ وہ فرماتے نہ بھائی، لوگوں نے جو کہا کہ تم رافضی ہو گئے، یہ رافضی نہیں ہے، یہ نہ میرا دین میرا رفض ہے اور نہ میں گمراہ ہوا ہوں، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں تولیٰ علی علیہ السلام کا قائل ہوں، اور میں تمام ائمہ میں مولا علی علیہ السلام کو سب سے بڑا ہادی مانتا ہوں، سب سے بڑا امام مانتا ہوں، آپ کی افضلیت کا قائل ہوں۔ پتہ چلا علی علیہ السلام کو افضل اعلیٰ ماننا امام شافعی کے نزدیک یہ رفض نہیں ہے، اور اس کو امام ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 133 مطبوعہ مصر اور دیوان شافعی صفحہ نمبر 18 میں یہ بیان ہوا ہے۔ اور یہی شیخ عبداللہ عزیز محدث دہلوی نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق پہ
قطعی فضیلت حاصل ہے، شجاعت میں، طاقت میں، قوت میں، مال لٹانے میں، مسائل شریعہ بیان کرنے میں اور اسلام لانے میں، جہاد کرنے میں حضرت عمر بن خطاب پہ قطعی فضیلت حاصل ہے۔ علی علیہ السلام کو تحفہ ثنا شریعہ صفحہ نمبر 56 پہ روایت کرتے ہیں۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے اور مولا علی علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا، جس کو امام خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لے کے آیا، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 292۔ فَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَمَاتَ وَعَلِيٌّ عِنْدَهُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ۔ اللہ اکبر۔ خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جب ان کا وصال ہوا تو ان کے نزدیک علی علیہ السلام تمام صحابہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ تھے۔ اور یہی عقیدہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عقیدہ، جس کو امام محب تبری ریاض النظرہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180 میں لے کے آئے، جب انہوں نے ترتیب خلافت کے بارے میں بیان کیا تو کسی نے پوچھا، فقال رجل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابا عبد الرحمن فعلی ابن ابی طالب۔ جب انہوں نے ترتیب خلفاء کی بیان کی تو کسی نے پوچھا کہ اے ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پھر کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی من اہل البیت لا یقاس بہم۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، خبردار، علی تو اہل بیت اطہار میں سے ہے، علی تو حضور علیہ السلام کی جان ہے، نفس ہے، گوشت ہے، خون ہے، نور ہے، روح ہے، علی تو اہل بیت اطہار کا شہزادہ ہے، امام ہے، اس کو صحابہ کے ساتھ تو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، ان کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں؟ اور یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، جب ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے یہی حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث کے بارے میں ان سے پوچھا تھا کہ سال تو ابھی ان حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ پوچھا تھا، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی وہی بات کی تھی صحابہ کی ترتیب کے حوالے سے، تو پھر انہوں نے بھی فرمایا تھا قلت فأین علی بن ابی طالب، بابا جان پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کیا کرنا ہے، ان کا کیا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا قربان جائیں، قالا یا بنیا لم یقل من اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹا آپ نے مجھ سے اہل بیت کا تو پوچھا ہی نہیں، اہل بیت طہار کے بارے میں تو نے پوچھے، تو نے تو صحابہ کی بات کی ہے، عبداللہ بن عمر نے بھی صحابہ کی بات کی ہے، علی تو رسول اللہ کی آل ہے، اولاد اہل بیت کا شہزادہ ہے، اس کو تو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہے۔ بلکہ ایک اور روایت ہے میں جس کو امام ابن جوزی نے، جو انہوں نے مناقب امام احمد بن حنبل پہ کتاب لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 163 میں بھی یہی امام احمد بن حنبل کا قول لے کے آئے، جب ان کے بیٹے نے پوچھا فقلت فعلی بن ابی طالب قال علی من اہل بیت لا یقاس بہم احد، علی تو اہل بیت میں سے ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو ترتیب کی رٹ لگاتے ہیں، ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے، تو پھر تو حضور کا آخری نمبر بن گیا نا اس طرح، اس ترتیب سے تو۔ اور امام شمس الدین ذہبی نے اس ترتیب کو اڑا کے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو ترتیب ہے، پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر، تیسرے پہ عثمان اور چوتھے پہ مولا علی علیہ السلام، یہ ترتیب جو ہے خلافت کی، یہ ظاہری خلافت ہے، اس میں فضیلت یا فضلیت کی بات ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بے شمار لوگ ہیں جو مولا علی علیہ السلام کو حضرت عثمان بن عفان پہ فضلیت دیتے تھے، تو ترتیب کدھر گئی؟ ورمت لیس تفضیل علی برفد ولا ہوا ببدعۃ بل قد ذهب الیہ خلق من الصحابۃ والتابعین، ایک بہت بڑی صحابہ اور تابعین کی ایک پوری جماعت اس طرف گئی ہے جو مولا علی علیہ السلام کو افضلیت دیتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ترتیب کدھر گئی؟ ترتیب کی تو دھجیاں اڑا دی ہیں امام ذہبی نے، جس کو وہ بیان کرتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 457، ترتیب گئی۔ یہ عقیدہ ملا علی قاری کا۔ ملا علی قاری سے بھی جب یہ پوچھا گیا، وہ اپنی مرقات میں اس کو روایت کرتے ہیں، اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 170 ہے۔ فرماتے ہیں لعل ھذا تفاضل بین الاصحاب واما اہل البیت فهم اخص منهم وحکمهم یغایرهم۔ وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کی ترتیب ہے فضیلت کی، اس میں اہل بیت اطہار کو شامل نہ کریں، اہل بیت اطہار تو بڑے خاص چنیدہ ہیں، حکم ان کا جدا ہے، الگ ہے، ان کو کیوں اس میں مینشن کرتے ہو؟ اہل بیت اطہار تو افضل ہیں، اعلیٰ ہے۔ یہ ملا علی قاری کا عقیدہ ہے، یہی امام ابو بکر باقلانی کا عقیدہ ہے، اہل سنت کے وہ سر کا تاج ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔
وہ فرماتے ہیں وَقَدْ رَوَا أَنَّ قَوْمًا مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَذْهَبُونَ إِلَىٰ تَفْضِيلِ عَلِيٍّ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ۔ امام ابو بکر باقلانی کہتے ہیں کہ بے شمار ایک بہت بڑا طبقہ صحابہ کا، بہت بڑی جماعت، ایک قوم، وہ اس تفضیل کی طرف گئی ہے، وہ علی علیہ السلام کو حضرت ابو بکر پر افضلیت دیتے تھے۔ یہ وہ روایت کرتے ہیں امام قاضی ابو بکر باقلانی مناقب الائمۃ الاربعہ، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا صفحہ نمبر 471 پہ ان کا یہ بیان موجود ہے۔ تو وہ تو اہل سنت کے سر کا تاج ہیں۔ بلکہ ایک اور مقام پہ فرماتے وقد روی ان جماعت من الصحابۃ کانت تظہر القول بفضل علی امام زمن ابی بکر وبعدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی صحابہ کی جماعت حضرت ابوبکر صدیق کے ظاہراً زمانہ میں اور بعد بھی مولا علی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق پہ افضلیت دیتی تھی، اور وہ رافضی نہیں تھے مولوی جی۔ ایک اور مقام پہ وہ فرماتے ہیں امام باقلانی ہی، وہ کہتے ہیں والقول بتفضیل علی مشہور عند کثیر من الصحابۃ کالذی یروی عن عبداللہ ابن عباس و حذیفہ بن الیمان و عمار و جابر بن عبداللہ و ابی الحیثم بن تہانہ وغیرہم۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شمار علی علیہ السلام کی جو افضلیت ہے ابو بکر صدیق پر، کثیر صحابہ کی جماعت اس طرف گئی ہے، جن میں عبداللہ ابن عباس، حذیفہ بن یمان، عمار ابن یاسر، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو الحیثم اور بے شمار دوسرے صحابہ۔ اس کو ابو بکر باقلانی مناقب الائمۃ الاربعہ للباقلانی صفحہ نمبر 294 میں وہ روایت کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ اتنے صحابہ کرام جلیل القدر، تابعین، تبع تابعین، محدثین، امہات المومنین مولا علی علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے بجا رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جو علی علیہ السلام کو افضل مانے وہ رافضی ہو جاتا ہے، وہ شیعہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر 750 قرآنیات کا کیا کریں گے؟ 5000 حدیث کا کیا کریں گے؟ سینکڑوں صحابہ، محدثین، مفسرین، مجددین کا کیا کریں گے؟ ابھی تو یہ دروس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ابھی یہ دوسرا ہے، اسی پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ تیسرا جو لیکچر شروع ہوگا اس میں پھر میں دیگر معاملات جو ابھی مقدمہ ہی چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق بات کہنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔